السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں یا زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کوشش کرتا کہ تکلیفیں دینے میں زور ختم کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنے کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ ایک دفعہ دوبارہ عرض کروں گی کہ حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن بچ گئے ہیں وہ جہاد میں گزاروں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی آتے ہی نہیں۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی تو لاڈلوں کی درخواست ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہ ہوئی۔
اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز کے بعد واپس ہوئے اور 80 سال کی عمر میں دمشق میں وصال ہوا۔ یہیں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت۔ گزارش ہے کہ جب اسلام کے متعلق کوئی بات ہو تو اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسلام کے متعلق بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں یا زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔